अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा इस्माइल और आप देख रहे हैं MS21 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जदीद तालीम का हसूल वक्त की ज़रूरत है और अच्छी और मियारी तालीम की तरवीज तरक्की में निजी स्कूलों का किरदार काबिल सताइश है। इन ख्यालात का इजहार साबका मशीर वज़ीर आला पंजाब राजा नासिर ने फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम गुलबर्ग कैंपस रावलपिंडी के इफ्तिताह के मौका पर हाज़रीन से खिताब करते हुए किया। इनका कहना था, तालीम की शोबा में अभी बहुत काम बाकी है। महदूद वसाइल की वजह से सरकारी स्कूलों का नेटवर्क बढ़ती हुई आबादी के तनासब से बहुत कम है। फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल के हवाले से इनका कहना था कि राना सुहेल चेयरमैन फ्यूचर फाउंडेशन और इनकी टीम ने मियारी तालीम को गली कूचों तक पहुँचाने में नाकाबिल यकीन कोशिशें की हैं और यही वजह है कि कलील अरसे में 72 से ज़्यादा ब्रांचें पाकिस्तान में बच्चों को ज़ेर तालीम से आरास्ता कर रही हैं। इस मौके पर चेयरमैन फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम राना सुहेल ने कहा कि रवायती तालीम दौरे हाज़िर में जदीद तकाज़ों को पूरा नहीं करती। फेडरल बोर्ड वक्त के साथ साथ निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए इक़दाम करता रहता है। इस वक्त तसव्वुराती तालीम का निज़ाम अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। यही वजह है कि फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान रात दिन मेहनत कर रही हैं। चक जलालुद्दीन के प्रिंसिपल नवीद अहमद ने मेहमान खुसूसी और दीगर शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मियारी तालीम में किसी किस्म का कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इन्होंने चेयरमैन फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल राना सुहेल के विजन को आगे बढ़ाने का अदा करते हुए कहा कि इस पसमानदा इलाके में जदीद तालीम की तरवीज के हवाले से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا او محبوب یگانہ ہے۔ کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی او لجپال گھرانہ ہے۔ ماشاءاللہ میں ناہید صاحبہ جو میری بہن بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، جو یہاں پہ پرنسپل ہیں، ان کے ساتھ نوید صاحب ان کے ہسبینڈ، دونوں کی طرف سے یہاں پہ آنے والے تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی جانی مانی پہچانی سیاسی شخصیت جو میرے پرزور اصرار پر تشریف لائے، میری مراد راجہ ناصر صاحب دھمیال ہاؤس سے، جو ضلع کونسل کے ممبر بھی رہے، جنہوں نے اس علاقے کے تمام تعمیراتی کام کروائے، چاہے گرجا روڈ کا مسئلہ تھا یا بسم اللہ آباد چک جلال الدین کا گیس کا مسئلہ تھا، یہاں کی گلیوں کا معاملات تھے۔ جب تک انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑے، انہوں نے ہر وہ ممکن کوشش کی کہ اس علاقے کی خوب خدمت کریں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں راجہ ناصر صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اس کے ساتھ اگر میں اسکول کی بات کروں، الحمدللہ فیوچر فاؤنڈیشن اسکول دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، جس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ یہاں پہ موجود ایک پرپس بلڈ بلڈنگ بنی ہوئی، میں اتنے عرصے سے خالی دیکھ رہا تھا۔ ہم یہاں پہ بسم اللہ آباد میں 1980 سے پہلے یہاں پہ آ گئے تھے، میرا خیال کہتا ہے 78 کے قریب ہم یہاں پہ بسم اللہ آباد میں آ گئے تھے۔ والد صاحب نے بسم اللہ آباد کا نام رکھا، میں اسی گلی سے گزر کے پلے گروپ نرسری پرائم میں پڑھتا تھا، اور میں ڈھوکسینہ چوک میں ایک سکول ہوا کرتا تھا گارڈ لینڈ پبلک سکول، تو میں وہاں پڑھتا تھا۔ یہ ساری کی ساری زمینیں پٹیاں ہوتی تھی، یہاں گندم لگی ہوتی تھی اور مکئی لگی ہوتی تھی۔ رات کو اس علاقے میں آتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ جب میں اس بلڈنگ کو پچھلے دنوں میں بھی الیکشن کے دنوں میں دیکھا کہ یار اتنی اچھی بلڈنگ پرپس بلڈنگ ہے اور خالی پڑی ہوئی ہے، تو میرا یقین کریں کلیجہ باہر آتا تھا کہ یار کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو ختم نہیں ہونا چاہیے، کہیں پہ بھی تعلیم کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ شاید وہی تڑپ اس علاقے کو مجھے یہاں پر کھینچ کے لائی۔ نوید صاحب اور میم ناہید سے میری بات ہوئی، انہوں نے اسکول کے ساتھ اپنا کوئی سلسلہ تھوڑا سا بڑھایا، اور آج فیوچر فاؤنڈیشن اسکول کی یہ 72ویں جو ہے برانچ بننے جا رہی ہے، جس کے افتتاح کے موقع پر آپ سب آئے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے اندر ہم نے جب یہاں پہ سٹارٹ لیا تو بچے یہاں پہ جسٹ 25 تھے، اور ہمارے پاس اس وقت اس بلڈنگ میں جگہ کم ہو گئی ہے۔ میں ابھی نوید بھائی سے اور میم ناہید سے ڈسکس کر رہا تھا، یہاں 100 سے زیادہ ایڈمیشن ہو چکے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد، کیونکہ ہمیں جہاں جہاں ہماری برانچز ہیں ہمیں ایک ہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ بلڈنگ کی ایکسٹینشن کیسے کرنی ہے، بلڈنگ بڑھانی کیسے ہے، اسے ڈبل سٹوری کرنا ہے، ساتھ اور کوئی بلڈنگ لینی ہے۔ ہم نے اب ساتھ دائیں بائیں پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں مزید بلڈنگ یہاں پہ کہاں پہ مل سکے گی۔ الحمدللہ ہمارے یہ سارے کے سارے مسائل اس وجہ سے ہیں
کہ آپ سب کا تعاون ہمارے ساتھ ہے. جہاں فیوچر فاؤنڈیشن اسکول کا بورڈ لگتا ہے وہیں پہ داخلوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنی ٹیچرز کو خوب اچھے طریقے سے ٹرین کرتے ہیں، ان کی ٹریننگز کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت بدل چکا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا ویسے اب پڑھائی نہیں رہی، اب پڑھائی کانسیپچل اسٹڈی کی طرف آ گئی ہے، کریٹیو رائٹنگ کی طرف آ گئی ہے، میٹرک کے امتحانات او لیول کی طرف موو کر گئے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تعلیم میں بھی جدت آتی جا رہی ہے. جیسا میری بہنوں نے پڑھا، میرے بھائیوں نے پڑھا، اب وہ تعلیم نہیں ہے. ہر ایک سبجیکٹ کی 5 کتابیں ہیں اور پیپر کتابوں میں سے نہیں آتا، پیپر باہر سے آتا ہے. اب کسی ایک سبجیکٹ میں پورے نمبر لینا انتہائی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے ہر سبجیکٹ میں، چاہے وہ اردو ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ہر سبجیکٹ میں پورے نمبر لیتے ہیں. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، آپ آگے ہمارے ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. بورڈ کی پوزیشنز ہمارے پاس ہیں. 5ویں کلاس کی پوزیشن آتی ہے تو بھی فیوچر فاؤنڈیشن اسکول ہمیشہ پہلی پوزیشن لیتا ہے. 8ویں کلاس کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں تو بھی فیوچر فاؤنڈیشن اسکول پہلی پوزیشن لیتا ہے. اگر 9th 10th کی بات کریں، فیڈرل بورڈ کی بات کریں جو کہ ایک انٹرنیشنل بورڈ ہے، پوری دنیا میں اگر پوزیشن کی بات آتی ہے تو وہ بھی فیوچر فاؤنڈیشن اسکول ہی پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سال بھی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ میرے رب نے میرا ساتھ دیا. ہم نے اتنی اچھی تیاری کروائی ہے کہ 9th کلاس میں سب سے زیادہ نمبر فیوچر فاؤنڈیشن اسکول کے بچوں نے لیے ہیں. اور جب 10ویں کا رزلٹ آئے گا میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ سب کی دعائیں رہیں اور ہمارے بچے ایسی محنت کرتے رہیے، 3-4 ماہ کے بعد رزلٹ آئے گا، پہلی دوسری پوزیشن انشاءاللہ فیوچر فاؤنڈیشن اسکول لے گا. اگر آپ لوگوں کا اعتماد اسی طرح سے ہمارے اوپر رہا اور فیوچر فاؤنڈیشن اسکول اسی طرح سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے سارے خواب پورے کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک بڑا افسر بنے، ہم اس سے بڑا افسر بنائیں گے. اس وقت ہمارے بچے انجینئر موجود ہیں، ہمارے بچے ڈاکٹر موجود ہیں. 25 سے زیادہ بچوں نے ہمارے بچے جو میڈیکل میں جا کے MBBS کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میرٹ پہ راولپنڈی میڈیکل کالج میں ہمارے بچوں نے ایڈمیشن لیا، میرٹ پہ لیا. 25 سیٹیں ہوتی ہیں، اس میں سے فیوچر فاؤنڈیشن اسکول کی 3 سیٹیں تھیں. 3 بچیوں نے اس سال بھی میڈیکل کالج میں فری آف کاسٹ پڑھیں گے وہ بچے اور ڈاکٹر بنیں گے. لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کروڑوں روپے لگاتے ہیں. الحمدللہ پولیس کا میدان ہو، پولیس میں ہمارے بچے بہت سارے ایڈمیشن لے چکے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بہت سے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے خواب ضرور پورے کریں گے. اور میرے لیے صرف ایک ہی دعا کیا کریں کہ جو وعدے میں آپ سے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تمام دوست اب آپ تشریف رکھیں گے. رانا سہیل صاحب، جناب نوید صاحب، معززین علاقہ اور میری معزز خواتین، سب سے پہلے میں دلی طور پہ مشکور ہوں جناب رانا سہیل صاحب کا، جناب نوید صاحب کا اور ناہید کوثر صاحب کا اور ان کے تمام ٹیم کا اور ان کے تمام سٹاف کا جنہوں نے آج اس پروکار تقریب میں حاضر ہونے کا موقع دیا. اور پھر میں دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے فیوچر فاؤنڈیشن جیسی ایک مضبوط تعلیمی ادارے کی برانچ کا آج انہوں نے افتتاح کروایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے آبادی کے لحاظ سے اتنا پھیل چکا ہے اور اتنی آبادی ہونے کے باوجود گورنمنٹ کی تعلیمی سہولتیں یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی جگہ نہیں ہے، اسکول کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو جنہوں نے اس گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کی کمی کو پورا کیا ہوا ہے اور یہاں کے بچے اور بچیاں احسن طریقے سے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو فیوچر فاؤنڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے، رانا صاحب کی محنت سے یہ ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے، یہ ایسا ایک درخت بن چکا ہے کہ جس کی آگے جو جڑیں ہیں وہ اس طرح پھیلتی جا رہی ہیں کامیابی کے ساتھ. رانا صاحب میں پھر ایک دفعہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے کبھی یقین ہے کہ یہ ادارہ بھی انشاءاللہ تعالی
ترقی کرے گا اور یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی گود کے بعد وہ تعلیمی ادارہ ہوتا ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر بچہ اچھے ادارے میں جانا شروع کر دے تو وہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاتا۔ بہت جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جو چلتے ہیں، سال بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن اچھا تعلیمی ادارہ جو ہے جس طرح ایک رانا صاحب کا سلسلہ ہے، تو یہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے والے بچے زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مار نہیں کھاتے۔ تو جہاں تک سیاسی لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں جو لوگ یہاں پہ اقتدار میں رہے انہوں نے تعلیمی لحاظ سے کچھ نہیں کیا۔ جب یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ تھا کالجز کا، تو جب راجہ بشارت صاحب ایک دفعہ وزیر بنے تو جگہ کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جس مشکل سے ہم نے آرمی سے ڈوک سیدہ چوک میں جگہ حاصل کی اور پھر وہاں پہ 2 کالجز بنائے، ایک بچیوں کا اور ایک بچوں کا، جو آج کامیابی سے چل رہے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ میرا خیال ہے کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بنا۔ اس کے بعد ہمارا بھی حلقہ چینج ہو گیا، ہم کینٹ میں چلے گئے۔ لیکن میری بڑی یادیں ہیں اس علاقے سے، چاک جلال الدین سے، کیونکہ میں نے اپنی سیاست کا آغاز یہیں سے کیا تھا۔ میں 2 دفعہ یہاں سے ضلع کونسل کا ممبر منتخب ہوا، اور پھر جب میں یہاں پہ پہلی دفعہ آیا تو آپ یقین کریے کہ اس علاقے کا بہت برا حال تھا۔ میرے پرانے کئی یہاں کے مقامی لوگ بیٹھے ہوں گے، نہ کوئی گلی پختہ تھی، روڈ کی بڑی بری حالت تھی۔ اس زمانے میں میرا خیال ہے 88-89 کی بات ہے، یہ سڑک آپ کی جو چک جلال الدین روڈ جس کو کہتے ہیں آپ، یہ اس وقت میں نے اپنے فنڈ سے بنوائی تھی، سیمنٹڈ، تقریباً اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے تقریباً 30 لاکھ روپے کا تخمینہ اس وقت آیا تھا۔ اس کے بعد کسی کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کو ایک کھڈا تک بھرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس علاقے میں تعلیمی لحاظ سے بھی اور ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے یہاں پہ ترقی لائیں گے۔ تو اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے الیکشن جس طرح ہوئے، جو ہارے تھے وہ جیت گئے، جو جیتتے تھے وہ ہار گئے۔ تو سارے حالات آپ کے سامنے تھے، لیکن کوئی نہیں، اللہ کی ذات برحق ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں۔ تو میری پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے، رانا صاحب کے ادارے کو ترقی دے، اور یہاں پہ جو پڑھنے والے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں ان کو زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب کرے۔ بہت بہت شکریہ، اور ایک دفعہ نوید صاحب اور آپ کی مسز کو پھر دلی طور پہ مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ۔ Hello everyone, my name is Fatima Muhammad from Future Foundation School main campus. Rawalpindi is here to enlighten my speech. Thank you very much. First of all, I would like to appreciate that you all are here like our guests, and I also appreciate that you are here to enjoy our function. And also, moreover, I would like to tell you this is a function of our most honorable and successful school, Future Foundation. And there are like 64 campuses. I'm the one from the main campus, and here I am on this stage to perform my speech. And this is the honor of my school. I have learned a lot of things from this school, and I'm here so that I can express my feelings that I have towards my school. And I'm in pre-9 class, and I am here. So that's why I would like to tell you that everyone is here to have their hopes in this school. And if you hope in this school, you can get everything you want. And what you expect from your children, what you expect from your kids, you can expect that, because they are going to achieve more than your expectation. Thank you very much. As a student of Future Foundation School, میں آپ سے کوئی بہت بڑا دعویٰ یا وعدہ نہیں کرتی۔ یہ اسٹوڈنٹ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے اپنی بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ فیوچر فاؤنڈیشن کی ایک مثالی طالب علم کی حیثیت سے پیش کی ہے کہ انشاءاللہ
آپ کے بچے 1 سال یا 2 سال کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح انگلش میں کمیونیکیٹ کریں گے. نہ صرف انگلش میں کمیونیکیٹ کریں گے بلکہ ان کا آئی کیو لیول بھی ایسا ہوگا کہ وہ کسی بھی ٹیسٹ میں بیٹھ سکیں گے، نہ صرف کنٹری وائڈ بلکہ انٹرنیشنلی بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، آپ نے سمپل دیکھ لیا ہے. تو اب دعا کرتے ہیں چونکہ نائب صاحب نے بھی آگے ایک اور پروگرام میں جانا ہے. آپ تمام دوستوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا جو تشریف فرما ہے، سب کا دل کی ادا کر شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا ذی الجود والکرم، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا الہ العالمین. بڑے فضل و کرم سے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے جس ارادے کے ساتھ یا اللہ جس نیت کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ ہمارے یا اللہ جتنے بھی سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، خصوصیت کے ساتھ فیوچر فاؤنڈیشن سکول کے چیئرمین رانا سہیل صاحب نے جس ویژن کے ساتھ ملک بھر کے اندر تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنی خدمات کا ایک عزم اور ایک پرچم تھاما ہے، یا اللہ ان کو کامیابیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اور یا اللہ آج کے ہمارے تقریب کے مہمان خصوصی محمد ناصر اجے صاحب اور دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی یہاں پر سر نوید کے ساتھ اور میم ناہید کوثر کے ساتھ یا اللہ اتفاق اور اتحاد ظاہر یکجہتی کے لیے تشریف لائے، سب کو جزائے خیر نصیب فرما. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یہاں پر اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ہمیں دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ تمام احباب کے لیے، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ٹی بریک کا انتظام کیا گیا ہے. برائے کرم یہاں پر ہی تشریف فرما رہے ہیں.